سجیبہ پھر نہیں ہے اللہ 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 ایک مرتبہ اٹھا کر بسم اللہ کے ساتھ آتے شریف بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین آمین درود پاک صلی اللہ علیہ حبیبہ محمد وآلہ وصحبہ وسلم صلی اللہ علیہ حبیبہ محمد وآلہ وصحبہ وسلم صلی اللہ علیہ حبیبہ محمد وآلہ وصحبہ وسلم اللہ سورۃ علم نشرح شریف بسم اللہ الرحمن الرحیم ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك فإن مع العسر يسرا إن مع العسر يسرا فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب بسم الله الرحمن الرحيم ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك فإن مع العسر يسرا إن مع العسر يسرا فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب بسم الله الرحمن الرحيم ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك فإن مع العسر يسرا إن مع العسر يسرا فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله صمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله صمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله صمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله کے ساتھ فاتح شریف بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین آمین درود پاک صلی اللہ علیہ حبیبہ محمد وآلہ وصحبہ وسلم صلی اللہ علیہ حبیبہ محمد وآلہ وصحبہ وسلم صلی اللہ علیہ حبیبہ محمد وآلہ وصحبہ وسلم آیات کریمہ شریف لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین درود پاک صلی اللہ علیہ حبیبہ محمد وآلہ وصحبہ وسلم صلی اللہ علیہ حبیبہ محمد وآلہ وصحبہ وسلم صلی اللہ علیہ حبیبہ محمد وآلہ وصحبہ وسلم اللہ افضل و ذکر لا الہ الا اللہ
صلی اللہ علیہ وسلم یا اللہ یا اللہ یا اللہ یا اللہ یا عزیز یا عزیز یا عزیز یا عزیز یا ودود یا ودود یا ودود یا ودود یا کریم یا کریم یا کریم یا کریم یا وہاب یا وہاب یا وہاب یا وہاب یا حی یا قیوم یا حی یا قیوم یا حی یا قیوم یا حی یا قیوم حسبنا اللہ ونعم الوکیل نعم المولا ونعم النصیر 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 اللہم یا قاضی الحاجات یا قاضی الحاجات یا قاضی الحاجات یا قاضی الحاجات یا دافع البلیات یا دافع البلیات یا دافع البلیات یا دافع البلیات یا حل المشکلات یا حل المشکلات یا حل المشکلات یا حل المشکلات یا کافی المہمات یا کافی المہمات یا کافی المہمات یا کافی المہمات یا شافی الامراض یا شافی الامراض یا شافی الامراض یا شافی الامراض یا منزل البرکات یا منزل البرکات یا منزل البرکات یا منزل البرکات یا مسبب الاسباب یا مسبب الاسباب یا مسبب الاسباب یا مسبب الاسباب یا رافع الدرجات یا رافع الدرجات یا رافع الدرجات یا رافع الدرجات یا مجیب الدعوات یا مجیب الدعوات یا مجیب الدعوات یا مجیب الدعوات یا امان الخائفین یا امان الخائفین یا امان الخائفین یا امان الخائفین یا خیر الناصرین یا خیر الناصرین یا خیر الناصرین یا خیر الناصرین یا دلیل المتحیرین یا دلیل المتحیرین یا دلیل المتحیرین یا دلیل المتحیرین یا غیاث المستغیثین اغثنا یا غیاث المستغیثین اغثنا یا غیاث المستغیثین اغثنا یا غیاث المستغیثین اغثنا یا مفرح المحزونین یا مفرح المحزونین یا مفرح المحزونین یا مفرح المحزونین رب انی مغلوب فانتصر رب انی مغلوب فانتصر رب انی نظیر رب انی مغلوب حق یا اللہ یا رحمان یا رحیم یا ارحم الراحمین یا اللہ یا رحمان یا رحیم یا ارحم الراحمین یا اللہ یا رحمان یا رحیم یا ارحم الراحمین یا اللہ یا رحمان یا رحیم یا ارحم الراحمین اللہ صلی المدنگی سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم اللہم استرنی بصدرک الجمیل اللہم استرنی بصدرک الجمیل اللہم استرنی بصدرک الجمیل اللہم استرنی بصدرک الجمیل اقا درود پاک صلی اللہ علیہ
وصحبه وسلم صلى الله على حبيبه محمد وآله وصحبه وسلم صلى الله على حبيبه محمد وآله وصحبه وسلم نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تبارك وتعالى في القرآن الحكيم ثاني اثنين إذ هما في الغار وإذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا وفي مقام آخر واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه ولا تعد عيناك عنهم صدق الله مولانا العظيم قال رسول صلى الله عليه وسلم انما الاعمال بالنيات رواه البخاري ان الله وملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا مولانا محمد وبارك وسلم علیہ. ایک دفعہ پھر درود ابراہیمی بڑے اخلاص کے ساتھ محبت کے ساتھ میرے آقا کی بارگاہ میں پیش فرمائیں. کوئی بھی زبان خاموش نہ ہو، دائیں سے لے کر کے بائیں اول سے آخر تک. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. حضرت محترم، اس خالق اور مالک کا بے پایہ احسان عظیم کہ جس کی توفیق اور جس کی نظر رحمت خاص سے یہ چند لمحے چند ساعتیں میسر ہوئی کہ جس لمحوں اور ساعتوں کی نسبت خالصتاً فقط اللہ کے ذکر کے ساتھ اور یہ اس کا فضل ہے، اس کا احسان ہے کہ ہم جیسے کمزوروں کی زبان سے اپنے پاک وَلَذِكْرُ اللَّهِ اکبر کی صداؤں کو جاری فرما دیا ہے. میرے آقا دو جہان صلاۃ والسلام کا فرمان علی شان ہے کہ وہ خالق اور مالک جب کسی شخص پر اپنی رحمت کے دروازوں کو کھول دیتا ہے، اس شخص کی زبان کو ذاکر بنا دیتا ہے اور فکر کو دین کے راستے پر لگا دیتا ہے. قرآن پاک کی آیت ہے وَاصْبِرْ نَفْسَكَ مَعَ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ. شان نزول یہ ہے، میرے آقا کی بارگاہ ہے. کچھ لوگ آئے اور یہ وہ لوگ تھے کہ فقط زبان سے لا الہ الا اللہ تو کہہ دیا، لیکن وہ اثر دل کے اس تہہ خانوں میں دل کے اندر جو ہے قرار نہ پکڑ سکے. فکریں ان کی ڈاماڈول رہی. جہاں مفاد نظر آیا، جہاں پر اپنے دنیا کے معاملات کو سیدھا کرنے کے لیے کوئی بھی سورس اور ذرائع نظر آ گئے، کلمے کو پس پش ڈال دیا
اور نفس کی پیروی کو مقدم کر لیا ہے۔ یہاں پر علماء نے بڑی سی تعبیریں بھی لکھی، تشریحات لکھی، لیکن اس تعبیرات و تشریحات میں ایک نقطہ جو سب نے اس پر اتفاق کیا، اور وہ نقطہ یہ ہے کہ دل سے ذات محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو قبول نہیں کیا۔ جب دل سے قبول نہیں کیا، رب کائنات نے وہ ایمان کی حلاوت بھی ان کو نصیب نہیں فرمائی۔ اسی لیے مفکر پاکستان حضرت علامہ اقبال رحمت اللہ علیہ نے کیا خوب فرمایا ہے، زبان سے کہہ بھی دیا لا الہ تو کیا حاصل، دل و نگاہ جو مسلمان نہیں تو کچھ بھی نہیں۔ اور پھر ایک اور جگہ پر حضرت علامہ اقبال نے پھر کیا خوب فرمایا ہے کہ یہی ایمان کی حلاوت، یہی کلمے کے اثر کو جب میں تلاش کرنے لگ گیا تو اس نقطے پر پہنچ گیا کہ خرد کی گتھیاں سلجھا چکا ہوں، میرے مولا مجھے صاحب جلو کر، کہ عقل کے ہر زاویوں سے، عقل کے ہر طریق سے میں نے ہر راستے کو پکڑ لیا، لیکن انتہا جو ہے وہ تاریکی نظر آئی۔ اگر روشنی نظر آئی تو وہ کیا ہے کہ جب تک ذات مصطفیٰ کے اس انداز محبت، اس دین کے راستے کو عشق کی نگاہ سے نہ دیکھ لوں، اس وقت تک وہ حلاوت ایمان نصیب نہیں ہو سکتا۔ اے دوستان محترم، خوش قسمت ہے آپ لوگ کہ رب کائنات نے وہ راستہ عطا فرمایا، وہ فکر عطا فرمائی جو دنیا کی آلائشوں سے، دنیا کی رغبتوں سے، دنیا کی محبتوں سے تجھے نکال کر کے رب کائنات کی بارگاہ میں رب کی رحمت کو قریب کرنے والا بنا دیتا ہے۔ اور جو شخص بھی رب کائنات کی بارگاہ میں اس کی رحمت کے سائے میں آ جاتا ہے تو پھر میرے آقا کی بارگاہ سے اس کو نظر رحمت میسر آ جایا کرتی ہے۔ آج کی یہ نشست عنوان بہت بڑا ہے، اور وہ عنوان کیا ہے؟ اللہ اکبر۔ جس کو ٹائٹل جو ہے، جس کو میرے رب کی بارگاہ میں جو ہے صحابیت کا لقب عطا ہو گیا ہے۔ وَإِذْ يَقُولُ لِصَاحِبِهِ لَا تَحْزَنْ إِنَّ اللَّهَ مَعَنَا۔ لیکن اے دوستو، یہ صحابیت کا جو درجہ ہے یہ اتنی آسانی سے میسر نہیں۔ جان، مال، اولاد، سارے کا سارا میرے آقا کی جب ذات پر قربان ہوا تو رب کائنات نے اپنی رحمت کے دروازے کھول دیے اور اخلاص کی اعلیٰ بلندیوں پر آ کر کے پھر پہنچ گئے۔ اللہ اکبر۔ ہجرت کی رات ہے اور یہ وہ وقت ہے کہ مکہ کے اندر کلمہ توحید لا الہ الا اللہ کی صدا کو بلند کرنے والے چند ہیں۔ کفر کے اندھیرے چاروں طرف پھیلے ہوئے ہیں، سازشوں کا جو ہے ایک عجیب سا ماحول بنا ہوا ہے۔ لیکن اے دوستو، جب ظاہری طور پر شان و شوکت دیکھ لے، تعلقات دیکھ لے، ہر قسم کے اپنے انداز سے کچھ نہ کچھ فائدے کے سراغ انسان کو نظر آتا ہے، اس وقت میں تو ہر بندہ ساتھ ہو جاتا ہے۔ بات تو یہ ہے کہ جب ظاہری آنکھ کچھ نہ دیکھے
اور پھر نہ دیکھتے ہوئے تیرا دل آ کر کے اس محبت میں گرفتار ہو جائے، اس راستے کو اس وقت مضبوطی سے پکڑ لے۔ اے دوستو، یہ صحابہ کا جو فکر ہے، یہ جو صحابہ کا انداز ہے، جس شخص نے بھی میرے آقا کی بارگاہ سے، چاہے صحابہ ہو چاہے اہل بیت ہو، اور اس فکر سے کوئی ایک ذرہ اخلاص کا فکر کی روشنی میں پکڑ لیتا ہے، تو پھر رب کائنات کی بارگاہ سے وہ شخص کبھی محروم نہیں رہ سکتا۔ وہ شخص کبھی جو ہے من الظلمات کے اس اندھیروں میں رہ نہیں سکتا، بلکہ ظلمات سے الی النور کی طرف جو ہے وہ اپنا سفر جاری کر دیتا ہے۔ پوری دنیا کا میں نے سفر کیا، ہر طرح کے لوگوں سے واسطہ پڑا، وقت کے بڑے بڑے مشاہیر کو دیکھا، علماء کو دیکھ لیا، اور پھر ان صحبتوں کو دیکھتے ہوئے جو میں نے انداز اپنے سیدی مرشدی والد محترم کا دیکھا، وہ پھر مجھے کہیں پر نظر نہیں آیا۔ خاندانی طور پر بزنس بھی تھا، مال بھی تھا، ہر چیز تھی، لیکن صحیح معنوں میں فکر صدیق کا انداز اپنایا کہ گھر سے مال اٹھا اٹھا کر کے دین کے راستے پر خرچ کیا، ذاتی پراپرٹیوں کو اٹھا اٹھا کر کے کہیں پر مدارس پر لگا رہے ہیں، کہیں مساجد پر لگا رہے ہیں، اور کہیں پر یہ اللہ کے بندوں کو اللہ کے ذکر کی طرف لانے پر لگا رہے ہیں۔ اے دوستو، آؤ اس صدیق کو اپنے دل میں جو ہے مضبوطی کے ساتھ جگہ عطا کر دے۔ جس نے یہ انداز اپنا لیا، میرے رب کی رحمت بھی قریب ہو گئی اور نظر رحمت مصطفیٰ بھی قریب ہو گئی۔ مفادات کو، تعلقات کو، شہرتوں کو ایک طرف رکھ دو اور اپنے دل کو کاسہ محبت بنا کر کے میرے رب کی بارگاہ میں اور رب سے میرے حبیب کی بارگاہ میں پیش کر دو۔ ہجرت کی رات ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر میں تشریف فرما ہے۔ اب سارے جتنے کفار ہیں وہ پلاننگ جو ہے اپنی اختتامی اس مرکز تک پہنچتی ہے کہ آج محاصرہ کریں گے اور آج کی رات نعوذ باللہ من ذالک محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو ختم کر دیں گے۔ لیکن ایک بات یاد رکھو کہ جس کے ساتھ رب کی رحمت میسر آ جائے، کوئی دنیا کی طاقت اس کو ختم نہیں کر سکتی۔ میرے عقائد و جہان الصلاۃ والسلام، آپ کی سیرت کو اٹھا کر کے پڑھو، اگر آپ ہاتھ اٹھائیں، ایک دعا کریں، اللہ اسی وقت ہر چیز، ہر ماحول کو بدل دے۔ میرے عقائد و جہان الصلاۃ والسلام اگر نظر اٹھائے، زمین شک ہو جائے اور وہ پوری کی پوری بستی جو ہے وہ برباد ہو سکتی ہے، لیکن میرے آقا نے ہمیشہ حیات طیبہ کو جو ہے توکل پر اور رب کی رحمت پر رکھ کر کے چلایا، اور وہ راستہ اختیار کیا کہ اگر بعد میں میرا کوئی امتی سیرت اٹھائے تو وہ ہمیشہ محنت کو جو ہے اپنے دست پر رکھ کر کے اور اس محنت سے مخلوق کے سینوں کو بدلنا شروع کر۔ اے دوستو، یقیناً دعائیں مانگو، دعائیں کراؤ، یہ انبیاء کی سنت ہے۔ یقیناً اہل اللہ سے آ کر کے انداز محبت سے اس سے مانگو، لیکن ایک انداز یہ بھی ہے کہ کچھ ایسے اپنے مرشد سے، شیخ سے سیکھ لو،
پھر وہ اطیع اللہ و اطیع الرسول کا انداز اپناؤ، کچھ ایسا کر جاؤ کہ تو مرشد کو دعا کے لیے نہ کہے، تیرے وہ کام، تیری وہ خدمت خود تیری مرشد کی نظر سے تیرے لیے دعا بن جائے، تیرے لیے دعا بن جائے۔ کس کو سہولت نہیں چاہیے، کس کو آرام نہیں چاہیے، لیکن خوش قسمت وہ ہے کہ جو میرے آقا کے انداز زندگی سے اپنے لیے مشاکل کو بھی سہولت سمجھ کر کے گزارنا شروع کر۔ ایک بڑے مشہور صحابی ہیں حضرت ابی رقیہ تمیم داری رضی اللہ تعالیٰ، فطرت میں کہتے حق کی تلاش میں رہتے تھے۔ آج یہ جتنے ساتھی بیٹھے ہوئے ہیں قرب و جوار سے نزدیک سے آئے ہوئے ہیں، اور میں سب مبارکباد دیتا ہوں محترم جناب صوفی میاں اسلم الخیری صاحب کو کہ 40-45 سال کا یہ تعلق ہے، اور الحمدللہ جب بھی اس گھر میں آئے اور جب بھی ہم آئے ہیں تو آ کر کے یہ صدائیں، یہ ذکر اللہ کی سماعت کی ہے۔ ان کو پتہ چل گیا ہے کہ اگر مرشد نے دیا ہے تو رب کا ذکر دیا ہے یا محبت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم۔ عمیر صاحب بیٹھے ہوئے ہیں، ان کی شادی کی تقریب تھی، اب شادی رکھی، کانٹیکٹ میں ہیں کہ جی 20 تاریخ کو یا پتہ نہیں 21 کو ولیمہ ہے۔ جو انہوں نے مجھے ڈیٹ بتائی، اب میں خود سے شپن میں اس وقت ہو گیا کہ اس وقت میرا کچھ سفر تھا، تبلیغی سفر تھا، کچھ پروگرامات طے ہو چکے تھے، لیکن یہ ایک محبتوں کا رشتہ ہے، جلدی سے انکار بھی نہیں کر سک رہا تھا کہ ٹائم تو دے چکے ہیں۔ بہرحال جب ان کو یہ پتہ چلا کہ کچھ مصروفیات باہر کی ہیں، نہیں آ سکتے، تو میں نے ہنس کر کے یہ کہا کہ انشاءاللہ جب میں آؤں گا آپ کا ولیمہ دوسری بار پھر کر لیں گے۔ تو جو ہی یہاں پر داخل ہو گئے اور ان کا یہ اہتمام دیکھا تو اس وقت ذہن میں آیا کہ الحمدللہ لوگوں کے پاس جب پیسہ آ جائے وہ کس کس انداز میں کس خرافات کے اوپر صرف کر دیتے ہیں، لیکن جس دل میں رب کی اور اس کے حبیب کی محبت آ جائے پھر اس محبت کے لیے وہ ہر انداز کو اپنا لیتے ہیں۔ اب وہ شادی ہو، وہ گھر کے اندر کسی قسم کی بھی تقریب ہو، اس تقریب کو بھی اللہ اور رسول کی ذکر سے سجا دیتے ہیں۔ اسی لیے تو اقبال نے فرمایا یہ نغمہ فصل گل و لال کا نہیں پابند، بہار ہو کہ خزاں لا الہ الا اللہ۔ حضرت تمیم داری کہتے حق کی تلاش میں رہتے، پتہ چل جاتا کہیں پر کسی بات کا، کہتے سفر کرتے پہنچ جاتے۔ اے دوستو، جب تک اللہ اور رسول کے ذکر دین کی خدمت میں سرگردہ رہو گے، مال کم ہوگا لیکن تیرے لیے باعث سکون ہوگا، اولاد ہوگی لیکن تیرے لیے باعث فخر بن جائے گی، تعلق ہوں گے تو وہ تعلق بھی اللہ اور رسول کے ذکر کے واسطے تجھے نصیب ہو جائے گی۔ لیکن جب یہ فکر اپنے طریق سے ہٹ جائے، مال کی کثرت بھی ہو جائے لیکن اس مال سے برکت رخصت ہو جاتی ہے، اولاد بھی ہو لیکن وہ اولاد بھی اس کی رغبت دنیا کے حصول کی طرف جو ہے ان کا مشن بن جایا کرتا ہے۔ تو تلاش میں تھے، کہتے یہی تلاش ان کو بارگاہ مصطفیٰ تک لے کر کے چلی گئی، اور جب بارگاہ مصطفیٰ میں حاضر ہو گئے، وہ اندر کا حال اور کیفیت مصطفیٰ کی بارگاہ میں اپنے مرکز اور محبت میں اس نقطے پر پہنچا تو زبان سے جاری ہو گیا کہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ اے دوستو،
تلاش رکھو، جستجو رکھو، یہ تلاش تجھے آخری سانس تک بھٹکنے نہیں دے گی، تجھے راستے سے جو ہے بے راستہ نہیں ہونے دے گی۔ ایک بہت بڑے خوبصورت صحابی تھے، میرے آقا کی بارگاہ میں جب آئے اور ایمان لے آئے، ایک حدیث سماعت فرمائی، اور وہ حدیث دعوت فکر تھی، ذکر تھی اللہ کی طرف، دین کی طرف۔ کہتے اسی حدیث کو مضبوطی سے پکڑ لیا اور اسی پر عمل پیرا ہو گئے۔ اب اس ثابت قدمی کا انداز دیکھیں، جب بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں اقدس میں آتے تو جب بھی آتے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس صحابی کو مسکرا کر کے دیکھتے تھے۔ جب بھی دیکھتے تھے کہتے میرے آقا اس کو مسکرا کر کے دیکھتے تھے، اور وہ صحابی رسول حضور کو دیکھتے تو اس کے چہرے پر مسکراہٹ پھیل جائے کرتی تھی۔ جب دل کسی سے لگ جائے نا تو مسکرانا کسے کہتے ہیں؟ یہ نہیں ہے کہ 32 دانت نظر آ جائے، اس کے چہرے پر جو ہے ایک خوشی کا آثار نمودار ہو جائے گا۔ جہاں دل لگ جاتا ہے اور جہاں دل نہیں لگتا ہے، بظاہر جو ہے سامنے کے دانت نظر بھی آ جائے، اگلے بندے کو محسوس ہو جاتا ہے مسکرا تو رہا ہے لیکن دل جڑا ہوا نہیں ہے۔ دعا یہ کرو کہ اللہ ہمارا اس ذکر، اس محبت کے راستے سے دل کو جوڑ دے۔ کہتے اب اس مسکرانے کا اثر یہ تھا، کہتے اس صحابی رسول کی ان دونوں جو سامنے دانت ہے، کہتے اس کے درمیان میں تھوڑا سا فاصلہ تھا۔ جب بھی حضور مسکراتے پھر مسکراہٹ میں وہ صحابی جو ہے وہ مسکرا کر کے دیکھتے، صحابہ کہتے ہیں کہ اس کے اس دونوں دانتوں کے درمیان میں ایک روشنی نکلتی، اس روشنی سے وہ جگہ روشن ہو جایا کرتی، وہ جگہ روشن ہو جایا کرتی تھی۔ اللہ اکبر۔ میرے آقا کی بارگاہ ہے، اب وہ جو لوگ کھڑے ہیں موقع محل اور اس وقت جو ہے انداز کو دیکھ کر کے فوراً دل نے پلٹا کھا دیا۔ پلٹا کیا کھایا؟ اب اس وقت جو ہے اسلام اپنے ایک مقام تک پہنچ چکا ہے، اس سے دنیا کا فائدہ جو ہے وصول ممکن ہو سکتا ہے۔ یہ یاد رکھو، ہر دور کے اندر اس راستوں سے بھی فائدے اٹھانے والے بہت ہیں، لیکن یہ یاد رکھو مخلصوں سے بھی جو ہے وہ وقت خالی نہیں ہو سکتا ہے۔ میرے رب کائنات نے قرآن میں فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین۔ آسٹریلیا کے سفر پر تھے، کیمبرا میں ایک اسلامک سینٹر تھا، وہاں پر نشست ہوئی۔ جب آخر میں گفتگو ختم ہو گئی، دعا ہو گئی، ایک صاحب آئے، کہنے لگے حضرت آپ نے جو بیان فرمایا، لیکن اس بیان میں جو جو چیزیں مجھے سمجھ آئی وہ تو سب اپنی جگہ پر ہے، لیکن اس دور کے اندر مخلص لوگ کہاں پر ہیں؟ ہر شخص مفاد پر جو ہے چل رہا ہے۔ میں نے اس صاحب سے کہا، محترم پہلے اپنا تعارف تو کرائیں، آپ ہیں کون؟ میرا تعلق انڈیا سے ہے، میں یہاں پر اس وقت پی ایچ ڈی کرنے آیا ہوں، سینٹر کے اندر میرے پریزیڈنٹ کے عہدے پر فائز ہوں۔ میں نے کہا محترم علم میں تو آپ ہم سے بڑے آگے ہو، لیکن معلوم یہ ہوتا ہے کہ ابھی قرآن آپ نے جو ہے سمجھ کے نہیں پڑھا ہے۔ جس دن قرآن کو سمجھ کر کے پڑھ لو گے، جیسے میرے آقا نے فرمایا تفقہوا فی الدین، دین کے راستے میں سمجھ حاصل کر لو، اس دن رب کائنات تیری آنکھوں سے جو ہے جہالت کے پردوں کو ہٹا دے گا، تیرے فکر کو رب کائنات
کائنات روشنی عطا فرما دے گا۔ اس نے کہا وہ کیسے حضرت؟ میں نے کہا میرا رب قرآن میں فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اے ایمان والو تقوی اختیار کر لو۔ تقوی میں ہر چیز شامل ہو گئی، مضمون پورا ہو گیا، لیکن پھر بھی رب کائنات ایمان والوں کو خطاب فرماتا ہے وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ، میرے مخلص اور صادقین کی صفوں میں اپنے آپ کو شامل فرما۔ مخلصین ہے لیکن تیرے دل کے اوپر جو ہے دنیا کا زنگ چڑھ چکا ہے، جب تو رب کے ذکر سے زنگ کو صاف کر دے گا تیری نگاہ بھی کسی مخلص کے چہرے کو دیکھنے والی بن جائے گی، تیری نگاہ بھی پہچان کرنے والی بن جائے گی۔ ہجرت کی رات ہے، میرے آقا دو جہاں علیہ الصلوۃ والسلام حضرت علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سپرد کرتے ہیں امانتیں، بسترے پر لٹا دیتے ہیں اور فرماتے ہیں اے علی جب صبح ہو جائے یہ جس کی امانتیں ہیں یہ مکہ کے اندر پلٹا۔ ایک زمانہ گزر گیا، حضرت علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں شخص آیا اور سوال کرتا ہے یا علی یا امیر المومنین، اس رات میں آپ کی کیا کیفیت تھی؟ چاروں طرف کفار و مشرکین نے گھر کو گھیر لیا تھا، اور اس رات میں جیسے انداز تھا تو آپ کو وہ صبح جو ہے ہونے میں کیا یقین تھا؟ حضرت علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اے میرے ساتھی، اس رات کو جتنا عروج پر میرا یقین تھا صبح ہونے میں سے پہلے نہیں تھا، وہ اس لیے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ علی صبح ہوتے ہی امانتیں سپرد کر دو، تو بس مجھے پتہ چل گیا کہ صبح تک جو ہے مجھے زندگی کی ضمانت مل چکی۔ یہ ہے میرے آقا کے اہل بیت کا انداز۔ اب میرے آقا نکلتے ہیں، چونکہ یہ ایک لمبی انداز سے محبت سیرت مصطفیٰ ہے، میں ذرا تھوڑا سا صدیق کی بارگاہ میں تھوڑا سا اپنی حاضری پیش کر کے بات کو ختم کرتا ہوں، کیونکہ محفل تو بھی چلنی ہے۔ دراصل کچھ تقریریں ہوتی ہیں لفظوں کے ساتھ اور کچھ تقریر ہوتی ہے فکر کے ساتھ، تو ہم نے جب بھی تقریر کی ہے ہم نے لفظوں کو جوڑ کر کے نہیں کی، جب دیکھ لیا کہ فکر میں کچھ ہے تو اسی وقت جو ہے اس لفظوں کو جوڑ کر کے ساتھ رکھتے ہیں۔ میرے آقا نکلتے ہیں، چاروں طرف کفار و مشرکین ہیں، وما رمیت اذ رمیت ولکن اللہ رما۔ میرے آقا مٹھی پر جو ہے مٹی اٹھاتے ہیں، کفار کی طرف پھینکتے ہیں۔ یہاں پر علماء نے لکھا کہ اس وقت جو ہے جب آقا گزر گئے ان کو نظر نہیں آیا، لیکن ایک عاشق نے کہا کہ جن پر مٹی پھینکی یہ نہیں کہ وہ اندھے ہو گئے تھے، دیکھتے تو وہ ہر چیز تھے، دائیں بائیں ایک دوسرے کو بھی دیکھ رہے تھے، پہرے پر بھی تھے، اگر نظروں سے کوئی ذات اوجل ہوئی تو وہ ذات محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم۔ میرے آقا نکل کر کے حضرت صدیق کی بارگاہ میں آتے ہیں، دروازے پر دستک دیتے ہیں، جو ہی دستک دیتے ہیں اللہ اکبر، اسی لمحے دروازہ کھلتا ہے۔ میرے آقا فرماتے ہیں اے ابو بکر، رات کا پچھلا پہر ہے، اور اس پچھلے پہر میں جب دروازے پر دستک ہوئی تو تقاضا یہ ہے کہ ایک شخص اٹھتا ہے، آٹتا ہے، سوال کرتا ہے، پھر دروازہ کھولتا ہے۔ ابھی میں نے دستک دی، جو ہی دستک دی تم نے دروازہ کھول دیا۔ حضرت ابو بکر فرماتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ایک دن آپ کی بارگاہ میں تھا، آپ نے فرمایا کہ اے ابو بکر ایک رات میں تیرے گھر میں آؤں گا، بس اس رات سے میرا پہلو کبھی جو ہے بستر خواب میں جو ہے اس بسترے پر لیٹا ہی نہیں، اور اسی آس میں تھا کہ پتہ نہیں وہ کون سی رات ہوگی کہ میرے آقا میرے دروازے پر تشریف لائے۔ اے دوستو، یہ ہے وہ صحابہ کا انداز محبت،
کہ جس کو رب کائنات نے ہر صحابی کے انداز کو قیامت تک کے جو ہے اللہ نے محفوظ فرما دیا ہے۔ اب آئے اس آیت کی طرف۔ اب رب کائنات صحابہ کی شان فرما رہے ہیں۔ وہ جو لوگ آ کر کے کھڑے ہو گئے، ان لوگوں نے اسی وقت صدا دی، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ہمارا دل کرتا ہے کہ ہم بھی آ کر کے آپ کے ساتھ بیٹھ گئے، لیکن یہ ہر وقت آپ کے دائیں بائیں جو لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، دراصل دل گوارا نہیں کرتا کہ بیٹھ جائیں، آپ ان کو ہٹائیں۔ جب یہ ہٹ جائیں گے، ہمارے مال سے، دولت سے، طاقت سے، شہرت سے آپ کے دین کو تقویت ہو جائے گی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خاموشی اختیار فرماتے ہیں۔ اسی وقت کی آیت کریمہ نازل ہوئی، وَاصْبِرْ نَفْسَكَ مَعَ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ۔ اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، آپ ان کو نہ دیکھیے، کیونکہ ان لوگوں کے دل کا حال رب کی بارگاہ میں آیا تھا۔ اب اللہ تبارک و تعالی ان اصحاب کی شانوں کو قیامت تک کے لیے جو ہے مخلوق کے سامنے رکھ رہے ہیں، اور ان کی شان کے ساتھ ایک صفت بھی رکھ رہے ہیں کہ ان کی نشانی کیا ہے، کہ قیامت تک مخلصین آئیں گے، لیکن نشانی کیا ہوگی۔ آیت کریمہ نازل ہوئی، وَاصْبِرْ نَفْسَكَ مَعَ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ، کہ اے محبوب آپ ان کو نہ دیکھیں جو اپنی مال و دولت، تعلقات، شہرت اس پر فخر کرتے ہیں، آپ ان کو دیکھیں کہ جن کی زبانوں سے اخلاص کے ساتھ صبح و شام رب کا ذکر جاری ہے۔ وَلَا تَعْدُ عَيْنَاكَ عَنْهُمْ، اور اے محبوب آپ اپنی نظر رحمت ان سے نہ ہٹائیں۔ وجہ کیا ہے کہ ان کے سینے میں آپ کی محبت موجود ہے۔ دوستو، یہ چند لمحے میسر جو آئے کہ جس لمحوں میں بیٹھ کر کے اخلاص سے تیری زبان سے رب کا ذکر جاری ہو جائے، کوئی فکر کے موتی میسر آ جائے، یہ لمحہ، یہ ساتھ ان ساتوں پر بھاری ثابت ہو جائیں گے کہ جو ساتیں ہو سکتا ہے دنیا کے اعتبار سے تو اس کو بہت بڑا کچھ سمجھتا ہوگا، وہ نشستیں جس نشستوں سے تو دنیا کے فائدے اٹھاتا ہوگا، لیکن ایک وقت آئے گا کہ وہ ہر ساتھ فنا ہو جائے گی، اور وہ ساتھ تیرے لیے کارآمد ہو جائے گی کہ ہو سکتا ہے کہ جو دنیا کے اعتبار سے، نظروں کے اعتبار سے تیرے سامنے اس وقت اس کی حیثیت نہ ہو۔ آخر میں ایک حدیث کر کے اس پر اختتام کرتا ہوں۔ قیامت کا دن ہوگا، ایک شخص کو لایا جائے گا، گناہوں کے دفتر ہوں گے، دائیں بھی بائیں بھی، آگے پیچھے بھی، مفہوماً عرض کر رہا ہوں۔ اب اس وقت وہ شخص جو ہے نا امید ہو جائے گا کہ اس وقت بچنے کا سہارا نہیں، لیکن رب کی رحمت دیکھے اس وقت۔ کہتے ہیں کہ اعمال کے ترازو کو لایا جائے گا، اور جب لایا جائے گا ایک پلڑے میں جو ہے گناہ رکھے جائیں گے، دوسرا پلڑا خالی ہوگا۔ اب جو ہے اس شخص کا جو ہے انداز، اس شخص کے چہرے کا حال اس وقت بدل جائے گا۔ ہاتف غیبی سے آواز آئے گی، اے فرشتوں ابھی رک جاؤ، اس کا ایک عمل رہتا ہے۔ وہ عمل کیا ہے؟ ایک کاغذ کا پرزہ لایا جائے گا، خالی پلڑے میں رکھا جائے گا، گناہوں کے دفتر جو ہے اس وقت ہلکے ہو کر کے اوپر ہو جائیں گے، اور وہ جو کاغذ کا پرزہ ہے اس وقت بھاری ہو کر کے نیچے ہو جائے گا۔ وہ شخص عرض کرے گا، یا بار اللہ، کون سا ایسا عمل ہے کہ آج میرے گناہوں کے دفتر کے اوپر بھاری ہو گیا؟ اس وقت آواز آئے گی کہ اے میرے بندے، ایک دن ایک جگہ پر کچھ میرے لوگ مخلصین بیٹھ کر کے میرے ذکر کو بلند کر رہے تھے، تو بھی آیا، اخلاص کے ساتھ بیٹھا، تیری زبان سے بھی اللہ کا ذکر بلند ہوا، رحمت حق ببہانمی دہت، ببہانمی دہت، بس اس وقت رحمت حق
تیرے اس ذکر کو مقبول کر کے آج تیرے لیے بخشش کا سامان پیدا کر۔ بخاری شریف کی حدیث انما الاعمال بالنیات، عملوں کا دار و مدار نیت پر ہے۔ آئیے اس اخلاص کے راستے کو، اس فکر کے انداز کو اور اس ذکر کو مضبوطی سے پکڑے اور اسی سے اپنی زندگیوں کو دوسروں کے لیے مشعل راہ بنائیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کی اس حاضر کو قبول فرمائے اور اس ذکر پر استقامت نصیب فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بلغ العلا بکمالہ، کشف الدجا بجمالہ، حسنت جمیع خصالہ، صلوا علیہ وآلہ۔ الحمدللہ ہماری خوش نصیبی اور خوش بختی ہے کہ آج الحمدللہ محفل کا آغاز ہی کچھ اس انداز کے ساتھ ہوا کہ الحمدللہ جتنے بھی بیٹھے ہیں ان کا سینہ مدینہ بن چکا ہے۔ الحمدللہ آپ اور میں اپنے مرشد کریم کے ساتھ اس طرح سفر کرتے رہتے ہیں۔ بڑے بڑے علماء کو ہم نے سماعت کیا ہے، لیکن خدا کی عزت کی قسم جب حضور قبلہ خواجہ خواجگاں، خواجہ اول جمال، محبوب زکرین، الحاج پیر محمد بدر عالم جان، سجادہ نشین دربار عالیہ مرشد آباد شریف پشاور گفتگو فرماتے ہیں، گویا کہ محسوس یوں ہوتا ہے کہ منہ سے پھول جھڑ رہے ہیں۔ یقین جانیے جب ہم لوگوں کی گفتگو سنتے ہیں تو کچھ ایسے ہوتے ہیں جن میں ہمیں پورا واقعہ سمجھ آتا ہے، پورا واقعہ سمجھ آتا ہے۔ کچھ ایسے ہوتے ہیں جن کے ہمیں جملے سمجھ آتے ہیں، کچھ ایسے خوبصورت ہوتے ہیں جن کے ہمیں لفظ سمجھ آتے ہیں۔ خدا کی عزت کی قسم جب ہمارے مرشد کریم بولتے ہیں تو لفظ نہیں بلکہ حرف بھی سمجھ آتے ہیں۔ ایک ایک حرف پھول بن کے الخیریوں کے سینوں میں پیوست ہو رہا ہوتا ہے، الخیریوں کے دل میں گھر کر رہا ہوتا ہے، کیونکہ انداز حسینوں کو سکھائے نہیں جاتے۔ اے میرے یارو ذرا محبت کے ساتھ کہو سبحان اللہ۔ جس کو سونے لجپال مرشد کی گفتگو سن کے سکون ملا ہے، ذرا محبت کے ساتھ دونوں ہاتھوں کو بلند کر کے کہو سبحان اللہ۔ ایک مرتبہ اتنی اونچی آواز سے کہو سبحان اللہ کہ آواز مدینے پہنچ جائے اور بارگاہ رسالت معاف سے نظر رحمت نصیب ہو جائے، کہو سبحان اللہ۔ انداز حسینوں کو سکھائے نہیں جاتے، انداز حسینوں کو سکھائے نہیں جاتے، جو امی لقب ہوں وہ پڑھائے نہیں جاتے، ہر ایک کا حصہ نہیں دیدار نبی کا، ہر ایک کا حصہ نہیں دیدار نبی کا۔ میرے مرشد کریم ارشاد فرما رہے تھے جب ہجرت کی شب حضور علیہ السلام سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ ہجرت کر کے جا رہے تھے، مٹھی اٹھائی پھینکی تو کیا ہوا؟ جتنے کفار تھے اندھے ہو گئے، لیکن مرشد فرماتے ہیں کہ ایک عاشق نے ترجمہ کیا، اندھے نہیں ہوئے تھے، ساری چیزیں انہیں نظر آ رہی تھی لیکن چہرہ بدوہا نظر نہیں آ رہا تھا۔ اب میں جو آخری مصرع آپ کے سینے دل میں اتارنا چاہ رہا ہوں وہ اسی کے اوپر ہے کہ انداز حسینوں کو سکھائے نہیں جاتے، جو امی لقب ہوں وہ پڑھائے نہیں جاتے، ہر ایک کا حصہ نہیں دیدار نبی کا، ارے ابو جہل کو محبوب دکھائے نہیں جاتے، ہر ایک کا حصہ نہیں، ہر ایک کا حصہ نہیں دیدار نبی کا،
ابو جہل کو محبوب دکھائے نہیں جاتے. احباب اسی وقار آپ کی ہبت و محبتوں میں دعوت نہ دے رہا ہوں. عظیم مداح رسول بلبل باغ مدینہ جناب محترم الحاج صوفی مدثر جان الخیل بھائی بارگاہ خیر الانام میں اپنی حاضری پیش فرمانے کی سعادت حاصل کرتے ہیں. بڑی درود شریف صلی اللہ علیہ یقیناً اتنے روحانی اور پرکیف بیان کے بعد سب پہ سکتہ طاری ہے، لیکن اس سکتے سے نکلیے مرشد کریم کے چہرے کی زیارت کریں، گنبد خضرا کا تصور کریں اور باواز بلند ایک دفعہ کوئی بھی زبان خاموش نہ رہے. پیچھے تک جتنے دوست ہیں سارے مل کے آقا کی بارگاہ میں درود شریف کا نذرانہ ایسے پیش کریں کہ ہم یہاں پہ پیش کر رہے ہیں، اور یقیناً ہمارے آقا علیہ السلام اس کو محبت سے سماعت بھی فرما رہے ہیں اور جواب بھی عنایت فرما رہے ہیں. مل کے پڑھیے صلی اللہ علیہ ماشاءاللہ. جتنے بھی یہ مہمان آئے نے دور دور کو سفر کر کے اتنے سارے شوق میں پڑھ رہے ہیں، لیکن جڑے میاں چنوں والے دوست نے وہ ہلے بھی کوئی ستے پے نے. تسی تے شہر تو اٹھ کے آئے ہو، بلکہ محبت دے نال انہاں دوستاں نوں دسو کہ میاں چنوں والے بھی محبت والے نے، آقا نال پیار کرن والے دوست نے. باواز بلند پڑھ لو صلی اللہ علیہ وسلم. مشہور زمانہ کلام ہے اور مرشد کریم بارہا مرتبہ روزہ مبارک کے سامنے آقا دی جالیاں دے سامنے انہوں محبت دے نال آپ سماعت فرماندے نے تے مل کے پڑھنا مولا یا سلیم وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر خلق کلہم مولا یا سلیم وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق كلهم حبيب الله رسول الله إمام المرسلين حبيب الله رسول الله إمام المرسلين حبيب الله رسول الله إمام المرسلين محمد سيد الكونين والثقلين محمد سيد الكونين والثقلين محمد سيد الكونين والثقلين والفريقين من غرب ومن عجم مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك
کس کو سنائے آپ کے ہوتے ہوئے حال دل کس کو سنائے آپ کے ہوتے ہوئے کیوں کسی کے در پہ جائے آپ کے ہوتے ہوئے میں غلام مصطفیٰ ہوں یہ میری پہچان ہے جڑا جڑا غلام مصطفیٰ ہے سارے ہی آقا کا غلام ہیں کسی بھی کر لو مسکرانا نہیں ہے ہتھوں نوں بلند کرنا ہے ماشاءاللہ مسکراتے چنگے لگ رہے ہو لیکن ہتھوں نوں بلند کرو بھی کیوں محبت دے نال اس رات نال دے بھی کہ بڑی ہے میں غلام مصطفیٰ ہوں یہ میری پہچان ہے میں غلام مصطفیٰ ہوں یہ میری پہچان ہے ہوتے ہوئے غم کیوں